بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک کیجئے، جزاک اللہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ نے صرف 3 باتوں کی وجہ سے اتنا بلند مرتبہ اور عزت دی کہ ان کے نام پر قرآن میں سورت اتری، سورت لقمان۔ سب سے پہلے وہ 3 چیزیں جان لیجئے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو اتنی عزت دی۔ پہلی بات جھوٹ نہ بولنا، دوسری بات بلا ضرورت بات نہ کرنا، اور تیسری بات امانت میں خیانت نہ کرنا۔ یہ 3 وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے حضرت لقمان کو اتنی عزت اور اعلیٰ مقام سے نوازا۔ اگر ایک مسلمان اپنی زندگی میں یہ 3 چیزیں نافذ کر لے تو کیا اللہ رب العزت کی ذات اس مسلمان کو نہیں نواز سکتی اس مقام اور اس رتبے سے جو مقام اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کو عطا کیا؟ اس کے بعد صرف حضرت لقمان حکیم کی عجز و انکساری کی وجہ سے ان کا نام قرآن میں آیا، سورہ لقمان ان کے نام سے آیت اتاری گئی۔ اور دیکھیں بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ حضرت لقمان جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہیں نا، وہ نصیحتیں ان کی جو ہیں وہ اچھی خاصی ہیں اور بہت پیاری پیاری نصیحتیں ہیں، مگر میں آپ لوگوں کی گزارش کے لیے چند ایک نصیحتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ جس سے شاید آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کیں ان میں سے مجھے سب سے اچھی جو نصیحت لگی وہ یہ لگی کہ بیٹا زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غرور کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ نہ انسان آسمانوں کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے اور نہ ہی وہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، اس لیے عاجزی اور انکساری سے زندگی کو بسر کرو۔ اس کے بعد ایک حضرت لقمان کی اور نصیحت جو بہت پیاری ہے، برے لوگوں سے پناہ مانگتے رہو اور جو اچھے ہیں ان سے بھی ڈرتے رہنا۔ یا میرے اللہ، پیچھے کیا رہ جاتا ہے یار کہ برے لوگوں سے تو پناہ مانگو اور اچھے لوگوں سے بھی ڈرتے رہنا۔ حضرت لقمان کی یہ نصیحت اگر آپ کو سمجھ آ گئی نا، 1 سیکنڈ یا 1 منٹ سے بھی پہلے آپ اپنی زندگی چینج کر دیں گے۔ یہ میری بات آپ لکھ لیجئے۔ اس کے بعد ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ماں باپ سے کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، اور حضرت لقمان اپنے بیٹے کو پوری زندگی کے لیے یہ نصیحت کر کے جا رہے ہیں کبھی بھی اونچی آواز میں بات مت کرنا، کیونکہ لفظ زبان سے نکلتے ہیں اثرات رکھتے ہیں، لہجہ جب آپ کے منہ سے نکلتا ہے تو وہ منفی اور پوزیٹیو اثرات دونوں رکھتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کس طرح مولڈ کرنا چاہتے ہیں۔ میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سب باتوں پر مجھے عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور میرے دیکھنے والے سننے والوں کو بھی اس کے عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔